الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ ان بے شمار نعمتوں میں کچھ نعمتیں ایسی ہیں جو کہ اپنی جگہ بڑی عظیم ہیں۔ عظیم نعمتوں میں ایک نعمت والدین کا مل جانا ہے۔ اس کائنات میں رب تعالیٰ کے بعد، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اگر خیر خواہ رشتوں میں کوئی رشتہ ہے انسان کے ساتھ جڑا ہوا تو وہ والدین کا ہے۔ والدین یہ کسی بھی وقت اپنی اولاد کا برا نہیں سوچتے اور ہر وقت اپنی اولاد کے حق میں دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اگر کوئی گھر سے جا رہا ہے تو اس کو دعائیں دے کے رخصت کرتے ہیں، کوئی گھر آنے والا ہے تو اس کے حق میں دعائیں کرتے رہتے ہیں کہ اللہ کرے خیر عافیت سے آئے۔ گھر میں بوڑھے والدین کچھ بھی نہ کرے تو ان کی دعائیں ہی ہر وقت اولاد کے حق میں ایک بہترین سرمایہ۔ آج جہاں اللہ تعالیٰ کی اور بہت ساری نعمتوں کی ناقدری ہو رہی ہے، والدین کی ناقدری بھی کی جا رہی ہے۔ اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بیان فرمائی تھی کہ اولاد اپنے والدین کی نافرمان ہوگی۔ ہر گھر میں، ہر محلے میں، ہر شہر میں، ہر ملک میں، ہر خطے میں یہ ماحول بن چکا ہے کہ لوگ والدین کی عزت اور قدر کو بھول چکے ہیں۔ اولاد جب جوان ہوتی ہے تو بس صرف ان کا یہی ذہن ہوتا ہے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں، جو ہم کر رہے ہیں وہی ٹھیک ہے۔ والدین بیچارے جب شادی ہوتی ہے تو اولاد کی خواہش ہوتی ہے، اور نیک اولاد کی خواہش ہوتی ہے، فرما بردار اولاد کی خواہش ہوتی ہے۔ اس وقت سے لے کر اولاد ہوتی ہے، پھر ان کی تربیت کرتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں، ان کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ اس وقت سے لے کر آخری دم تک کا وقت یہ سارا ان کا عموماً آزمائشوں میں گزرتا ہے۔ جب تک اولاد جوان نہیں ہوتی ان کی ضروریات پورا کرتے ہوئے والدین دن رات ایک کر دیتے ہیں کہ بھئی ان کی دنیا سنور جائے، یہ معاشرے میں سر اٹھانے کے قابل ہو جائے۔ محنت مزدوری کرنے میں اور ساری کی ساری ضروریات کے پورا کرنے کے لیے وسائل کے مہیا کرنے میں والدین ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتے ہیں اور اپنی ساری کی ساری صلاحیتیں، اپنی ساری کی ساری جمع پونجی اپنی اولاد پہ خرچ کر دیتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہماری اولاد کا کچھ بن جائے۔ اور والدین اپنی اولاد کے لاڈ، اپنی اولاد کے شوق پورا کرتے ہوئے
اپنی ساری کی ساری خواہشات کو قربان کر دیتے ہیں. یہ ان کی وہ زندگی ہے جب اولاد چھوٹی ہوتی ہے، کمانے کے قابل نہیں ہوتی، چھوٹی ہے یا پڑھ رہی ہے، اپنے معاملات میں خود کفیل نہیں ہے، تو ان کی خواہشیں پورے کرنے میں ساری زندگی لگا دیتے ہیں. اپنی جوانی جو ہے اپنی اولاد کی خواہشات کے پورا کرنے میں صرف کر دیتے ہیں. اب جو ہی وہ اولاد اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوتی ہے تو وہی والدین جو ہر قسم کی جائز اور ناجائز اپنی اولاد کی خواہش پورا کرنے میں دن رات ایک کر دیتی تھی، وہی والدین اسی اولاد کی خاطر اپنی زندگی میں جو ہے نا وہ ایسی خاموشی اختیار کر لیتے ہیں کہ ان بیچاروں کو گھر میں زندگی بھر پھر کچھ بولنے کا حکم نہیں ہوتا. یعنی پہلے ساری زندگی ساری جوانی اپنی خرچ کر دی اولاد کی خواہشیں پوری کرنے میں، جائز اور ناجائز. اولاد خواہش کرتی ہے نا، مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے. والد بیچارہ والدہ بیچاری جیسے بھی جہاں سے بھی لاگے مہیا کرے سے خوش ہوتی ہے کہ میرا بچہ میری بچی خوش ہو جائے. اب جو ہی اب اولاد اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوئی ہے، اب 4 پیسے وہ کمانے لگی ہے، والدین جو ہے اب اس لحاظ سے گھر میں ہیں کہ اب وہ خود نہیں کما سکتی یا کوئی ایسے معاملات ہیں، تو اب گھر کے اندر والد کی والدہ کی ایک خواہش کو پورا نہیں کیا جاتا. اولاد کی صورتحال یہ ہوتی ہے کبھی بھی آ کر اپنے والدین سے آ کر نہیں پوچھتے بھی ابا جی امی جی آپ کی بھی کوئی خواہش ہے کہ ہم پوری کریں، بلکہ عموماً حالات یہ ہیں، اب مزاج یہ بن گیا ہے کہ والدین کو گھر کے اندر اونچی ویسے بولنے کی اجازت نہیں ہوتی. تسی ساڈی گل چ نہیں بولنا. یعنی اولاد جب جوان ہوتی ہے اتنی سمجھدار ہو جاتی ہے کہ اب کسی قسم کا اپنے معاملات کے اندر اپنے والدین سے مشورہ لینا بھی پسند نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عظیم نعمتوں میں ایک عظیم نعمت والدین کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کی قدر کرنے کا حکم دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا، والدین کا خیال رکھنے کا، یہ قدر کرنے کا جو حکم دیا ہے، آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی ذات کے ساتھ جوڑا ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ بھئی اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اس بات کا بھی فیصلہ کہ والدین کے ساتھ جو ہے حسن سلوک کیا جائے. یعنی اللہ کا حکم پورا کرنے کے بعد والدین کی قدر کرنا، والدین سے حسن سلوک کرنا، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم ہے جس کو توحید کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ نے جوڑ دیا ہے. کس قدر اہمیت ہے، کس قدر ہے والدین کی، اللہ تبارک تعالیٰ نے جو بیان فرمائی. تو آج ناقدری ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. یہ رشتے ناطے اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ جوڑے ہیں. جب تک بندے کی شادی نہیں ہوتی تو حسب نسب کے رشتے جڑتے ہیں، اور جب شادی ہوتی ہے تو سسرال کی طرف سے کچھ رشتے بندے کے ساتھ جڑ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ہی بطور نعمت قرآن کریم میں ذکر فرمایا. فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، فرمایا انسان کو ہم نے حسب نسب والا بنایا اور سسرال والا بنایا. تو پہلے حسب نسب اور نسبی رشتے میں سب سے پہلے والدین ہیں. والدہ ہے دیکھ لیں بچپن سے لے کر آگے تک اپنی ہر قسم کی قربانی دینے کو تیار ہوتی ہے کہ میرے بچوں کا کچھ نہ کچھ بن جائے. بس اوقات اپنے بچوں کے جرموں پر پردہ ڈالنا، وہ بیچاری جو ہے وہ سمجھتے کہ بہت بڑی خیر خائی ہے، بس اوقات اپنے خامد کو نہیں بتاتی کہ یہ بچہ اس میں یہ غلطی ہے، اس میں یہ جرم ہے، چھپاتی کہ یار میرے بچے کو کوئی آنچ نہ آئے، کوئی تکلیف نہ آئے، ابا اس کو مارے گا. یہ جس بات ہوتے ہیں والدین کی. ہاں جی، ہمارے یہاں جب بچے جوان ہوتے ہیں تو اب اس کے بعد جو ہے وہ کہتے ہیں کہ والدین کو کیا پتا جو ہمیں بتایا.
یاد رکھیں میرے بیٹوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، جو بندہ اپنے والدین کو اپنے سے بڑا تصور کرتا ہے اور اپنا بڑا مانتا ہے اور اپنے معاملات میں آگے لگا لیتا ہے تو وہ بندہ دنیا میں عموماً سرخرو ہوتا ہے۔ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا دیکھو والدین کی اگر کوئی بات خلاف شریعت ہے وہ نہ مانو، وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر وہ کوئی شرکیہ کام کا کہتے ہیں یعنی خلاف شریعت کام ہے تو آپ اس میں ان کی اطاعت نہ کریں۔ والدین کافر بھی ہوں تب بھی فرمایا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، لیکن دنیا کے معاملات میں دستور کے موافق ان کا پورا ساتھ دو۔ اور رشتہ دار میں نرس کیا کہ کتنی رشتہ داریاں بندے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، لیکن کسی رشتہ دار کے بارے میں بحیثیت رشتہ دار اللہ تعالیٰ نے دعا کرنا فرض نہیں بتایا سوائے والدین کے۔ فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، یہ امر کا صیغہ ہے، کل کہا کرو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یعنی یہ والدین کے حق میں دعائیں کرتے رہا کرو۔ کسی رشتہ دار کے حق میں دعا کرنا یہ فرض نہیں ہے، لیکن والدین کے حق میں دعا کرنا فرض ہے۔ رب ارحمہما، اے میرے پروردگار میرے والدین پر رحم و کرم والا معاملہ فرما، کما ربیانی صغیرا، جس طرح کہ انہوں نے بچپن کے اندر میرے ساتھ شفقت والا معاملہ کیا۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، تو لہذا رشتہ داروں میں سے کسی رشتہ دار کے متعلق یہ نہیں ہے کہ اس کے حق میں دعا کرنا فرض ہو، لیکن والدین کے حق میں دعا کرنا فرض ہے۔ اٹھتے بیٹھتے جو ہے والدین کے حق میں دعا کرنی چاہیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اور بندہ اپنے والدین کی اگر قدر کرنے والا بن جائے گا تو والدین کی دعائیں مسلسل اس کے حق میں ہوتی رہیں گی، لیکن اگر والدین کی قدر نہیں کرے گا نتیجہ یہ ہوگا کہ جب وہ خود والد بنے گا نا تو پھر اس کے ساتھ وہ سب کچھ ہوگا جو کہ اس نے اپنے باپ کے ساتھ کیا۔ وہ واقعہ مشہور ہے نا کہ ایک بوڑھا والد تھا، تو اس کے بچوں نے ایک دن مشورہ کیا کہ ابا جی کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ تو مشورہ کیا، ابا جی کہا کہ ابا جی آپ کو سیر کرانے لے کے جاتے ہیں۔ ابا جی کو سیر کرانے کے بہانے گھر سے نکال لائے۔ اب جب لے کے آئے باہر تو ایک نہر تھی، وہاں لے آئے۔ اب ابا جی بھی سمجھ گئے کہ یہ نہر کنارے مجھے لے کے آئے ہیں، ان کا ارادہ ہے کہ مجھے نہر میں پھینکے، مجھے نہر میں پھینکے۔ تو ابے نے کہا ایک منٹ میری بات سنو، میں سمجھ گیا ہوں تم مجھے یہاں کس لیے لائے ہو، لیکن جو ہے اس بات کا خیال ضرور رکھو کہ مجھے یہاں نہ پھینکنا، تھوڑا سا آگے کر کے پھینکنا، یہاں نہ پھینکنا نہر میں اس جگہ، تھوڑا سا آگے کر کے پھینکنا۔ اب یہ حیران ہوئے کہ یہ بات ابا جی نے کیوں کہی ہے، تو پوچھا بھی ابا جی یہاں پھینکنے میں کیا مسئلہ ہے اور وہاں پھینکنے میں کیا مسئلہ ہے؟ کہنے کہ اس لیے کہ یہاں میں نے اپنے ابے کو پھینکا تھا، یہاں میں نے اپنے ابے کو پھینکا تھا، زمین تھوڑے آگے کر کے سٹے ہو۔ یعنی یہ مکافات عمل ہے۔ جو بندہ اپنے والدین کی زندگی میں قدر نہیں کرتا تو پھر جب وہ والد بنتا ہے تو امید نہ رکھے کہ میری اولاد میرے ساتھ اچھائی والا معاملہ کرے گی۔ جیسا اس نے کیا ہے ایسا اس کے ساتھ ہو کے رہنا ہے۔ ہمارے عموماً ایسا ہوتا ہے جب بچے تھوڑا سا 4 کلاسیں پڑھ جاتے ہیں نا تو ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اب زمانے کے اور حالات کے مطابق جو سوچ ہماری ہے تو یہی ٹھیک ہے، ہمارے والدین کی غلط ہے۔ عموماً یہ مزاج بن جاتا ہے۔
اور 4 کلاسیں پڑھ کر جو ہے یہ ذہن بن جاتا ہے بسا اوقات کہ میرا باپ جو ہے وہ تو میرا باپ نہیں، میرا نوکر ہے. باپ کو نوکر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اور اس پر اس طرح حکم چلاتے ہیں جس طرح ایک نوکر اے چیز لے کے آؤ، اے لے کے آؤ، اے لے کے آؤ. نوکر والا معاملہ. ایک یونیورسٹی میں بچہ پڑھتا تھا تو اس کا والد اسے ملنے کے لیے آیا. والد ملنے کے لیے آیا تو یونیورسٹی کے دوسرے لڑکے بھی ہاسٹل میں موجود تھے. انہوں نے جو ہے وہ اپنے ہم کلاس سے پوچھا بھی یہ کون ہے جو آپ سے ملنے کے لیے آیا. ہاں جی. تو اس نے کہا کہ یہ ہماری گھر میں بھینس رکھی اس کا رکھوالا ہے، یعنی ہمارے ڈنگر سامنے ساڈے نوکر. کچھ دیر کے بعد ابا تو وہیں بیٹھا رہا کمرے میں، تو بچوں کو کچھ لینے کے لیے گیا باہر سے. تو یونیورسٹی کے ہم کلاس لڑکے تھے، انہوں نے ابے سے پوچھ لیا بھی آپ کا کیا تعارف ہے. اس نے کہا جی میں اس کا والد ہوں. تو بچوں نے کہا نہیں جی یہ تو کہتا ہے یہ تو ہماری گھر میں بھینس رکھی ہے، بھینس کا رکھوالا ہے. تو والد کو بہت دکھ ہوا اور اس نے کہا، اس نے ٹھیک کہا، ماں اس کی بھینس ہے، میں اس کا رکھوالا ہوں. اس کی ماں بھینس ہے اور میں اس کا رکھوالا ہوں. یعنی بسا اوقات بندہ اگر تھوڑا بہت دنیاوی اس کو مرتبہ مقام مل جائے تو دنیاوی مقام اور مرتبے کی وجہ سے، ہاں جی، علم کی وجہ سے وہ یہ نہ سمجھے کہ میں عظمت میں اپنے والد سے بڑھ گیا ہوں. والد جو ہے وہ والد ہی ہے، اس کی عظمت اور قدر اپنی جگہ ایسی کی ایسی ہی رہے گی، وہ نہیں کم ہو سکتی. جس بندے کا یہ ذہن ہے کہ اب میں نے 4 کلاسیں زیادہ پڑھ لی ہیں، ابا میرا اتنا بڑا وہ نہیں ہے لہذا اب والد کی قدر نہ کروں، ایسا نہیں ہے. آج کل دیکھ لیں ہمارے یہاں رشتوں کا مسئلہ ہے گھروں کے اندر، جو بچے بوڑھے ہو رہے ہیں نا، اس کی ایک بڑی وجہ ہے. وہ بڑی وجہ کیا ہے؟ اپنے والدین پر اعتماد نہ کرنا اور اپنے والدین کی رائے کو حیثیت نہ دینا. بچی جوان ہو گئی ہے، وہ کہتی ہے مجھے پتا ہے میں نے کہاں شادی کرانی ہے، فلاں جگہ میں رشتہ کراؤ. منڈا کہتے ہیں ہاں جی میں نکاح کرانا ہے، فلاں جگہ کرانا ہے. اب والدین سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ رشتہ بچی کا یا بچے کا اس جگہ پر کرنا ہم سمجھتے ہیں کسی بھی لحاظ سے مناسب نہیں ہے. کسی بھی لحاظ سے یا تو خاندان ایک نہیں ہے، یا وہ خاندان شریف نہیں ہے، یا ان کے کردار کے کچھ معاملات ہیں، یا اور کئی طرح کے معاشرتی مسائل ہیں. تو ظاہر بات ہے، میں نے عرض کیا کہ اس دنیا میں جو رشتے اللہ پاک نے انسان کے ساتھ جوڑے ہیں ان رشتہ داروں میں سب سے خیر کا رشتہ والدین کا ہے. تو اگر والدین کہتے ہیں کہ وہاں رشتہ نہیں کرنا تو ان کی ضد نہیں ہوتی، یہ بات یاد رکھیں، بلکہ ان کی خیر خواہی ہوتی ہے. وہ اپنے بچوں کو کسی مستقبل کے بڑے فساد سے بچانا چاہتے ہوتے ہیں. وہ فساد ہمارے ذہن میں نہیں ہوتا. آج کل جذباتیت عام ہے، تو جذباتیت کی تھوڑا سا کہہ لیں کہ اپنا طبیعت ایک طرف رجحان کیا اور فوراً جذباتیوں کے بندہ اپنے فیصلے کر لیتا ہے. والدین کے فیصلے جذباتی نہیں ہوتے، ان کے فیصلے دور رس ہوتے ہیں. اس لیے میں اپنے دوستوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے عزیزوں کو یہ بات کہوں گا، اگر معاملہ آئے رشتہ داری کا تو رشتہ داری کے معاملے میں کہ آپ کا رشتہ کہاں کرنا ہے اور آپ کا رشتہ کہاں نہیں ہونا چاہیے، یہ اگر اپنے والدین پر چھوڑ دیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو مستقبل میں سکھ ہی سکھ ملے گا. لیکن اگر اپنے فیصلے خود کریں گے تو جوانی کے فیصلے جذبات پر مبنی ہوتے ہیں، اور جذبات والے فیصلے کبھی بھی مستقبل کے اعتبار سے بندے کے لیے بہتر نہیں ہوتے. آج آپ دیکھ لیں، اب بچہ ڈاکٹر بن گیا جی، بچہ وکیل بن گیا جی، بچہ انجینئر بن گیا جی، اب بچہ پڑھ لکھ گیا تو اب رشتہ بھی کہتا ہے جی میں نے خود اپنا دیکھنا ہے، میرے امی نے کی پتا، میرے ابو نے کی پتا ہے. ہاں جی، رشتہ خود دیکھنے کے لیے جاتا ہے. ایک دوست نے مجھے بتایا کہ بچہ ایک باہر سے پڑھ کے آیا، والدین نے بڑی مزدوری کر کے محنت کر کے اس کو پڑھایا، سارا اپنا جمع پونجی زمینیں بھی بیچ دی، سب کچھ بیچ دی اس کو پڑھانے کے لیے. پڑھ کے آیا، اب اس نے کہا کہ جی میں اپنا رشتہ خود دیکھنے کے لیے جاؤں گا اور خود اپنا رشتہ کروں گا.
امی ابے نال لگ جانا میری رسلٹ ہے. امی ابے کو ساتھ لے کے جاؤں تو میری بےزتی ہے اس میں. میری امی جو ہے نا وہ اس طرح کی فیشن لیبر نہیں ہے. ابو میرا جو ہے سادہ سا ہے, سر کے اوپر جو ہے پٹکا باندھتا ہے. میری شہر شان نہیں ہے چیز. حتیٰ کہ نکاح اپنا رشتہ بھی خود کر لیا اور جو ہے وہ شادی کے دن بھی خود طے کر لیے. انہوں نے بھی دیکھے منڈا پڑھیا لکھیا ہوا تو چلو بھائی رشتہ کر دو, کر دیتا. ہاں جی, تو شادی حال میں شادی کے موقع پر والد کو اپنے ساتھ بٹھانے میں اپنی بےزتی محسوس کر رہا ہے. جس باپ نے گرمی کے اندر کڑتے ہوئے ہاں جی 1 روپیہ کمایا اور اپنے بچے کے مستقبل کے لیے اس نے آگے خرچ کیا اور ٹھٹھرتی ہوئی سردی میں مزدوریاں کی, لیکن اب اس بچے کو شرم آتی ہے اپنے جو ہے والد کو اپنے ساتھ بٹھاتے ہوئے. یہ صورتحال جہاں ہوگی تو وہاں گھروں کے اندر تباہی ہوگی, وہاں گھروں کے اندر سکون کہاں ہوگا؟ وہاں گھروں کے اندر سکون کیسے ہوگا؟ آپ دیکھیں, وہ ایک دوست بتا رہا تھا کہ ایک صاحب بہت زیادہ پڑھ گئے تو ڈاکٹر بن گئے. ڈاکٹر بنے تو عالی شان گھر بنا لیا. تو جن آرام دہ کمروں میں خود رہتے تھے, بیوی رہتی, بچے رہتے, ان آرام دہ کمروں میں والد کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی. والد کو جو ہے وہ گھر کا جو کیا گیراج ہوتا ہے جہاں گاڑی کھڑی کرتے ہیں گیٹ کے ساتھ, ان کی چارپائی وہیں تھی بیچارے کی. اور گھر کے کوٹھی کے سامنے جو ہے نا وہ ایک دربار تھا. کوٹھی کے سامنے ایک دربار تھا. تو عموماً جو ہے یہ اپنا ڈاکٹر صاحب اپنے بچے کو اپنی بیوی کو ساتھ لیتے, خود کھانا کھانے کے لیے بڑے ہوٹل میں چلے جاتے, اور ابا جی کہتے بھی کھانا سامنے سے دربار سے کھا لینا. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ڈاکٹر صاحب اپنی جو ہے وہ بیوی کو اور بچے کو ساتھ لے کے کھانے کے لیے نکلنے لگے. تو ہوٹل پہ جا رہے تھے تو والد کو کہا کہ کھانا سامنے دربار سے کھا لینا. رستے میں جاتے ہوئے باتیں شروع ہو گئیں. اب ڈاکٹر صاحب اپنے بچے سے پوچھ رہے ہیں میرا بیٹا بڑا ہو کر کیا بنے گا؟ میرا بیٹا بڑا ہو کر کیا بنے گا؟ اس نے کہا جی انشاءاللہ میں بھی ڈاکٹر بنوں گا. اچھا تو پھر میرا بیٹا کیا کرے گا؟ اس نے کہا جی میں بھی اپنے اسٹیٹس کی لڑکی کی شادی کروں گا. ہاں جی, عالی شان گھر بناؤں گا اور کھانا اپنے بچوں کے ساتھ ہوٹل پہ کھاؤں گا. ہاں جی, تو آپ کو کہہ دیا کروں گا آپ سامنے دربار سے کھا لو. آپ کو کہہ دیا کروں گا آپ سامنے دربار سے کھا لو. اب باپ کو جو ہے نا اپنا مستقبل نظر آیا. اچھا مستقبل میں میرے ساتھ بھی ایسا ہونے والا ہے. تو فوراً کہا گاڑی پیچھے کرو یا چلو ابو کو بھی ساتھ لے کے آتے ہیں. تو میرے بھائیوں, میرے دوستوں, میرے عزیزوں, والدین یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اللہ پاک نے ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں, یہ ایک عظیم سرمایہ ہے. جن لوگوں نے اپنے والدین کی قدر کر لی تو واقعی وہ لوگ اس دنیا میں کامیاب ہو گئے. جنہوں نے اپنے والدین کی قدر نہ کی تو وہ دنیا میں ناکام ہوئے. اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود والدین کے نافرمان کے متعلق بد دعا فرمائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ عموماً اپنے جو ہے وہ امتیوں کے حق میں گناہگاروں کے عموماً بد دعا نہیں فرماتے تھے. لیکن مشہور حدیث ہے نا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے ممبر شریف پر چڑھنے لگے تو ممبر شریف کی 3 سیڑھیاں تھیں, تینوں پر چڑھے, ہر ایک کے چڑھنے کے ساتھ فرمایا آمین. صحابہ کرام نے جب دیکھا تو عجیب محسوس کیا اور پوچھا بھی حضور اس کی کیا وجہ کہ آپ تینوں جب اپنے ممبر کی سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین فرمایا. فرمایا جبریل آئے تھے اور انہوں نے آ کر 3 دعائیں کی, بلکہ بد دعائیں کی. میں نے اس پہ آمین کہا. کیا بد دعائیں تھیں؟ فرمایا تباہ و برباد ہو وہ شخص کہ جس کے سامنے آپ کا نام نامی آئے لیکن پھر بھی وہ آپ پر صلاۃ و سلام نہ پڑھے, یعنی آپ کا تذکرہ آئے اور آپ پر وہ صلاۃ و سلام نہ پڑھے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حق ہے
کہ جس مجلس میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے تو کم از کم ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جو ہے وہ صلاۃ و سلام پڑھنا، درود شریف پڑھنا یہ واجب ہے۔ تو حضرت جبریل نے فرمایا تباہ و برباد وہ شخص جس کے سامنے آپ کا تذکرہ کیا جائے، آپ کا نام نامی آئے لیکن پھر بھی وہ آپ پر صلاۃ و سلام نہ پڑھے۔ تو میں نے کہا آمین۔ تو دوسرا موقع فرمایا کہ تباہ و برباد وہ شخص جس کی زندگی میں رمضان مبارک کا مہینہ آیا، رمضان مبارک کا مہینہ آیا اور لیکن اس شخص نے رمضان مبارک کے مہینے کو پایا پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی نہ کرا سکا، تباہ و برباد ایسا شخص۔ حضور نے فرمایا آمین۔ تیسرا شخص جس کی بات فرمایا تباہ و برباد وہ شخص جو اپنی زندگی میں اپنے بوڑھے والدین کو پائے لیکن پھر بھی ان کی خدمت کر کے ان کو راضی نہ کرے۔ میں نے کہا تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے حق میں بددعا فرمائی ہے کہ والدین تھوڑی سی خدمت پر بھی راضی ہو جاتے ہیں۔ والدین کا دل بہت بڑا ہوتا ہے، بس اوقات بیٹا باپ سے یا ماں سے ناراض ہوتا ہے تو کئی دن نہیں بولتا، لیکن والدین اگر ناراض بھی ہو جائیں، محمد ناراض ہوتے نہیں ہیں، اگر اپنی اولاد سے ناراض ہو بھی جائیں اپنی ناراضگی زیادہ لمبی نہیں کرتے بلکہ خود راضی ہونے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں اور انتظار کر رہے ہوتے ہیں یار میرا بیٹا میری بیٹی کب جو ہے نا مجھے منائے اور میں مان جاؤں۔ ایسا خیر کا رشتہ کہاں سے ملتا ہے؟ اس طرح باقی جتنے بھی رشتے ہیں نا آپ ان کے ساتھ اکڑ دکھائیں صحیح، زندگی میں کبھی آپ کو نہیں بلائیں گے۔ بھائی ہے، بسا اوقات بہنیں ہیں، بسا اوقات جو ہے چاچے ہیں تائے ہیں اور رشتے دار ہیں، مامے چاچے پھپھیاں سارے، رشتے ایسے نہیں ہیں۔ والدین ایک ایسا رشتہ ہے اگر ناراض بھی ہو جائیں تو راضی ہونے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے، اس انتظار میں ہوتے کہ ہمارا بچہ کب جو ہے وہ ہمیں منائے یا ہم خود موقع ملے اپنے بچے سے صلح کر لیں۔ ایسا رشتہ کہاں ملتا ہے؟ زندگی میں بسا اوقات بندہ اپنے والدین کی قدر نہیں کرتا۔ ہاں جی، زندگی میں قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی بندہ زندگی میں قدر نہ کر سکا تو اس کے بعد اب کوئی صورت ہے ان کو راضی کرنے کی؟ صورتیں ہیں، پھر بھی صورتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھو نماز میں آٹومیٹکلی بندے کے لیے کچھ ایسی چیزیں رکھ دی ہیں کہ جو مستقبل میں بندے کے نفع مند ہے۔ اب بچہ نمازی ہے تو نماز میں جب پڑھتا رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا تقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی دعا کرتا ہے۔ ہاں جی، جب دعا کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے نمازی بنا دے، میری اولاد کو نمازی بنا دے۔ ہاں جی، ربنا تقبل دعا، یا اے ہمارے پروردگار ہماری دعاؤں قبول فرما، ربنا اغفر لی، ہمارے پروردگار مجھے بخش دے، میرے والدین کو بخش دے۔ جب اپنا فوت ہونے کے بعد ان کے لیے بخشش کی دعائیں کرتا رہتا ہے تو اس کا ظاہر بات اس بخشش کا اجر، اس بخشش کا بدلہ وہ یقیناً والدین کو پہنچتا ہے اور کسی نہ کسی درجے میں رضا کی صورت تو ہے۔ اور والدین زندگی میں اگر بندہ والدین کو راضی نہ کر سکا تو فوت ہونے کے بعد ان کے حق میں زیادہ سے زیادہ اصالہ ثواب کرے، ان کے لیے اصالہ ثواب کرے، ان کے حق میں کوئی اس طرح کا صدقہ جاریہ والا کام کروا دے جس کا مستقل اجر ان کو ملتا رہے، جس طرح کہ کوئی مسجد بنوا دی والدین کے نام پہ، مدرسہ بنوا دیا، ہاں جی، روزانہ کی بنیاد پہ قرآن کریم کی تلاوت کر کے اذکار کر کے ان کو ہدیہ اور ان کو اصالہ ثواب کرتا رہا، تو یہ روزانہ کی بیس پر ایسے معاملات ہیں۔ ہاں جی، تو والدین کو راضی کرنے کے گاہے بگاہے ان کی قبر پہ جانا چاہیے اور وہاں بھی ان کے حق میں دعا کرنی چاہیے۔ دعا یہاں بھی قبول ہوتی ہے وہاں بھی قبول ہوتی ہے۔ باہر کیا بعض رات نے کہا کہ جمعہ کے دن ہاں جی جانا چاہیے، تو باہر کے والدین کے ساتھ نیکی کی صورتیں ہیں، ان کے حق میں اصالہ ثواب کیا جائے جتنا ہم زیادہ کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح جو والدین کے دوست ہیں، ہم جانتے کہ زندگی میں جو ہے نا میرے والد کا فلاں کے ساتھ بہت اٹھنا بیٹھنا تھا، ہاں جی بہت اٹھنا بیٹھنا تھا، تو اگر والد فوت ہو جائے تو ان کے جو اٹھنے بیٹھنے والے ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، والد کے دوست کے ساتھ
حسن سلوک کیا جائے. تو والدین کی رضا کی صورتیں کیسے والدین راضی ہوں ہم کیسے ان کی قدر کرنے والے بن جائیں. میرے بھائیو، میرے دوستو، میرے عزیزو، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھے نا جی کتنا واضح الفاظ میں فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ. بھئی والدین ایک ایسا رشتہ ہے کہ ان کے سامنے اف بھی نہ کرو. ایک کہیں تو بڑی دور کی گل ہے تینوں کی پتا جو میں نہیں پتا، یہ تو بڑی بات ہے. اف نہ اف کا مطلب ہوتا کہ والد کی بات پر، والدہ کی بات پر ناگواری کا اظہار. بندہ اچھی نہ لگے اور منہ پر ناگواری کا اظہار کر دے، یہ اف ہے. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ، یہ منع ہے. تو میرے بھائیو، دوستو، عزیزو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر واقعی کہ مثالی گھر بن جائے اور ہمارے گھر کے اندر سے برکتیں جو ہے وہ اگر اٹھ کے تو لوٹ آئیں، اپنے والدین کی قدر کرنے والے بن جائیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ البرکت ما اکابرکم، برکت جو تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے. تو والدین جب موجود ہو تو ان کی برکتیں حاصل کریں. جب وہ چل جاتے ہیں بس اوقات گھروں سے برکتیں اٹھتی ہوئی بندہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ واقعی یہ چیزیں تھیں، جو نعمتیں تھیں جو والد یا والدہ کے ہوتے ہوئے مجھے دستیاب تھیں. اب والد و والدہ دنیا سے رخصت ہوئے لیکن اب یہ نعمتیں ان سے محروم ہو گیا ہوں، اور یہ برکتیں زندگی میں اٹھتی ہوئی بندہ خود محسوس کرتا ہے. اس لیے میرے بھائیو، دوستو، زندگی میں اپنے والدین کی قدر کرنی چاہیے، ان کی بات کو ماننا چاہیے. ان کی خواہش کیا ہے؟ ایک یہ کہ والد کیا کہتی ہے، والد کیا کہتا ہے، والدہ کیا کہتی ہے، ان کو کہنے کی ضرورت پیش آئے. اور دوسرا کہ پتہ ہے کہ ان کی خواہش یہ ہے، جب ان کی خواہش کا پتہ بھی یہ چاہتا ہے تو پھر کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئے. خواہش پر بندہ خود عمل کر کے دکھائے. ہاں جی، ہاں، والدین کی خدمت کسی نہ کسی درجے میں بندہ کرنے والا بن جائے. اور کچھ نہیں تو جس طرح کے ہم آپ حضرات ہیں کہ ہفتے بعد گھر جاتے ہیں، کوئی مہینے بعد، کوئی 2 مہینے بعد جب جائیں والدین کی کچھ نہ کچھ خدمت کر لیں. جو کام خدمت کیسے، جو کام وہ کر رہے ہیں ساتھ وہ کام کروا دیں. کوئی کام بھی ہو جب آپ ساتھ میں ایک ہے وہ ان کو کہنا پڑے میرے نال کام کرا. دوسرا یہ کہ خود ساتھ شریک ہو جائیں، یا ابو تسی پیچھے تو میں کر داں. یہ جو ہے یہ چیز جب اس طرح آپ کریں گے والدین کی دعائیں آپ کے ساتھ ہو جائیں گی. تو یہ تو بہت بڑی عجیب بات ہے نا کہ والد کہے اور پھر بھی ہم اس پہ عمل نہ کریں، یہ تو بڑی عجیب بات ہے. اس لیے میرے دوستو، میرے بھائیو، عزیزو، ہمیں چاہیے کہ اس عظیم نعمت کی، والدین والی عظیم نعمت کی قدر کرنے والے بن جائیں. اور حقیقت بات ہے اگر والدین میں ماں باپ جو ہے، انسان تو انسان آپ دیکھ لیں، جانور بھی ہے نا، وہ بھی اپنی اولاد کا کتنا خیال رکھتے ہیں، کتنا خیال رکھتے ہیں. ہم دیکھتے چڑیا ہی ہے، اب اس کے بچے ہوں تو وہ حالانکہ چڑیا کسی کو کیا بگاڑ سکتی ہے. جہاں اس کے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں نا جی، کوئی بندہ ان بچوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے تو وہ چڑیا جو ہے اس طرح چیخنا چلانا شروع کرتی ہے، پھڑپڑانا شروع کرتی ہے کہ جیسے جو ہے نا وہ دوسرے بندے کو کھائی جائے گی، لیکن بیچاری کر کچھ نہیں سکتی. وہ یہ جذبات ہے، ماں اور باپ کے جذبات ہیں. تو ماں اور باپ کے جذبات جب یہ ہیں، ہاں جی، تو پھر اولاد کے جذبات کیسے ہونے چاہیے. جو آج اپنے والدین کی قدر کر لے گا، کل کو جب وہ خود والد بنے گا تو انشاءاللہ اس کی اولاد اس کی فرمان بردار ہوگی اور اس کی قدر کرنے والی بن جائے گی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.